الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اب میں تقریر ہی کے لیے عزیزم مجاہد سمستی پوری کو تقریر کے لیے دعوت دوں. گواہ مجاہد مجاہد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. حضرت صدر محترم، مہمانان کرام اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ صدق و وفا کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم نمونہ اور راہ خداوندی میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے. لیکن ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام کیا. الغرض صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدہ سے عبارت ہے. حاضرین مجلس، اسلام کا ابتدائی دور ہے. فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والا نور یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے لوگوں کو، دلوں کو منور کر رہا ہے. لات و عزا کے پجاری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور جوش انتقام میں آ کر عاشقان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا. اپنے پیسے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا. والد ابو قحافہ کہتے ہیں، جانے پدر میں دیکھتا ہوں تم کمزوروں، ضعیفوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو. کاش تم قوی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں صرف خدا کی خوشنودی کا طالب ہوں، خدا کو بندہ ہے. خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں تذکرہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زندہ جاوید بنا دیا.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عاشقان نبوت، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد مومن کامل کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نسبی شرافت کو بالائے طاق رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کفار کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. یہ سن کر کفار مکہ کا جوش اور بھڑک گیا. جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو لہان کر دیا. مگر قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق و محبت پر ہوش آتے ہی دوسروں کے سہارے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چہرہ انور کو دیکھ کر جان میں جان آئی. عزم و ارادے کے پہاڑ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم میں کوئی لغزش نہیں آئی. کفار کی مخالفتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے رہے. سامعین کرام، اسی پر بس نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقعہ ہجرت پر نظر ڈالے تو قدم قدم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں دکھائی دیتی ہے. پورا سفر ہجرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا مجموعہ ہے. مکہ سے لے کر مدینہ المنورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے. اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے. چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی. اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا. اے تاریخ ہمیں بتا کہ ذات سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا. اے تاریخ ہمیں بتا کہ پیغمبر خدا کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر غار سور تک کون لے گیا تھا. اے تاریخ ہمیں بتا کہ غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا. اے تاریخ ہمیں بتا کہ سانپ نے کس کو ڈسا تھا. اے تاریخ ہمیں بتا کہ لا تحزن کا ابدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا. تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی قحافہ کی ذات گرامی ہے. سامعین کرام، جانبداری و فداکاری کی داستان یہی مکمل نہیں ہوتی بلکہ جب رمضان المبارک 2 ہجری میں ایمان و کفر، اسلام و جاہلیت، نور و ظلمت، حق و باطل، آزادی و غلامی اور انسانیت و نفسانیت کا ٹکراؤ ہوا، ایک طرف شیطانیت کا انبو. انہی چند باتوں میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.